نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا 17ویں ترمیم میں جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ججز کو ایک رشوت دی تھی 3 سال کی ایکسٹینشن کی، آپ کو یاد ہوگا LFO2 کے تحت 2002 میں یہ آخر واپس ہو کے رہی تھی، اور یہ وکلا کی ملک گیر تحریک کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ تو یہ تیسری میں تحریک دیکھ رہا ہوں عدلیہ کی آزادی کے لیے، عدلیہ آئین کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے۔ مجھے اس طرح عواسی صاحب کئی لوگوں نے پوچھا کہ سنا ہے وکیل آپس میں تقسیم ہے، میں نے ان کو کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ وکلا آئین کی سربلندی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے کبھی الگ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ یونائٹڈ رہے ہیں اور ہمیشہ یونائٹڈ رہیں گے، کیونکہ ہمارا اڑنا بچھونا ہی یہ ہمارا آئین ہے، ہمارا سارا لوگوں کو تحفظ دینا ہی ہماری عدلیہ کی آزادی ہے۔ اگر عدلیہ آزاد نہیں رہتی، آئین برقرار نہیں رہتا، تو ہم بے مقصد ہو کے رہ جاتے۔ میں نے یہی کہا کہ یہاں پر ہم سب جو اکٹھے ہیں بطور وکلا کے ہیں، ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں یہاں پر، یہاں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری، وہ یہ ہمارا کالا کوٹ۔ ہر تحریک میں ہماری ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، وہ کالا کوٹ، جو آئین کا تحفظ کرتا ہے، جو آئین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، جو آئین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو عدلیہ کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہونے کی بجائے بعض اوقات مقتدر طاقتوں کے نیچے لگ جاتی ہے، لیکن ہم کسی فرد کے لیے نہیں، ہم ادارے کے لیے لڑتے ہیں، ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جو بات ہو رہی ہے کہ ایک متبادل عدالت بنائی جائے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے 77 سال سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں پاکستان بنانے میں کسی جرنیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی جرنیل نے پاکستان بنانے میں مدد نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے انگریزوں کی۔ یہ ہمارے وکیل بھائی تھے، یہ ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح تھا، اور اس کے رفقائے کار تھے، وہ بھی وکیل تھے، جیسے لیاقت علی خان، جیسے سہروردی، جیسے چندریکر۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو وکلا میں سے تھے، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جن کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جرنیلوں تمہاری وجہ سے نہیں آیا۔ اور دوسری بات، آپ تھرو آؤٹ انجینئرنگ کرتے رہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ اپنی مرضی کی۔ 1970 میں جب ایک آزاد الیکشن ہوا، تو پھر جب تم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں بدقسمتی سے ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا۔ انہوں نے آئین کے، ڈیموکریسی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا جس نے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جیتا تھا، بلکہ یحییٰ خان جیسے غدار نے ملک توڑنا قبول کیا، لیکن ملک میں ووٹ کی عزت نہیں کی، اور نمائندوں کو اس کا اقتدار نہیں دیا گیا، اور جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے آج قابل شرم ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، قومیں تجربات سے سیکھتی ہیں۔ یہاں کیا ہوا، ہمارے جرنیلوں نے یہ سمجھا کہ 1971 میں ملک 2 لخت ہوا ہے، ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے آزاد الیکشن کرا دیا، ہم نے فیئر الیکشن کرا دیا، اور لوگوں نے اپنی مرضی کی ووٹ ڈال دی، یہ ہماری غلطی تھی۔ یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اقتدار نہیں دیا اپنے نمائندگان کو، انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن کہی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم کبھی ملک میں آزاد الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔
تو یہ ہمارے پچھلے 55 سال سے 53 سال سے چل رہا ہے. ہر الیکشن متنازع ہوا ہے، 77 کا ہے، 88 کا ہے، 90 کا ہے، جو اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوئی ہے وہ 8 فروری 2024 کو ہوئی ہے، جہاں سینکڑوں جیتے ہوئے نمائندگان کو رات کے اندھیرے میں ہرایا گیا اور ہارے ہوئے نمائندگان کو جتا دیا، نہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتا دیا گیا اور ایک جعلی حکومت فارم 47 پر کھڑی کر دی گئی. اب وہ اپنے طور پہ سوچ نہیں سکتے، وہ تو تابع ہیں جرنیلوں کے، ان سے کیا حکم آتا ہے. آپ سوچیں کبھی آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں آتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پورے 1 سال کی کاوش کے بعد 1973 کا آئین بنایا تھا اور اس میں چاہتے تو 2/3 میجورٹی سے پاس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہر بڑی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مرضی شامل ہوئی تو یہ 73 کا آئین بنا. دوسرا میں کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں واسی صاحب رضا ربانی کی لیڈرشپ کو. جب 18ویں ترمیم کا معاملہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور مجھے خوشی ہے کہ 18ویں ترمیم اچھی ترمیم تھی. اس کو ہیڈ کیا رضا ربانی نے اور مسلسل 6 مہینے ایک کمیٹی بنائی گئی 27 ممبران کی، جن میں ساری سیاسی جماعتیں شامل تھیں، بڑی سے چھوٹی سیاسی جماعت شامل تھی. ان سب کے مشورے اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آئینی ترمیم آئی. یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جو رات کے اندھیروں میں آتی ہے، جو وزیر اعظم کو نہیں پتا کیا ہے، جو وزیر قانون کو نہیں پتا کیا آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں غالباً وہ GHQ میں تیار ہو رہی تھی اور وہاں سے بھیجی گئی اور انہیں وہاں سے حکم آیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو. تو میں یہ کہوں گا یہ آئینی ترمیم نہیں، یہ جوڈیشل انجینئرنگ کی آغاز ہے اس ملک میں. اب پولیٹیکل انجینئرنگ سے ایک قدم آگے چلے گئے ہیں ہمارے جرنیل، وہ جوڈیشل انجینئرنگ کرنے کو اتر آئے ہیں، وہ جوڈیشری کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی، پہلے بھی ایسے چیف جسٹس آتے رہے جس طرح کے ارشاد حسن خان یا انوار الحق تھے، لیکن انسٹیٹیوشن پر حملہ نہیں اس طرح سے پہلے ہوا تھا. اس دفعہ انسٹیٹیوشن پر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر کھلم کھلا حملہ کیا جا رہا ہے. ہم کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. آج ہم وکلا بھائیوں سے میں یہ کہتا ہوں، ہم پارٹیز کی افیلیشن سے اباب ہو کے بات کریں، بھول جائیں پارٹیز کو. ہم آئین کے محافظ ہم ہیں، آئین کے سپاہی ہم ہیں، عدلیہ کی آزادی کے ہم گارنٹرز ہیں. لہذا ہمیں کسی قسم کی بھی پارٹی کی ڈائریکشن اس سلسلے میں نہیں لینی. ہم سب نے بطور وکیل کے آئین کے سپاہی کے طور پہ کام کرنا ہے. لہذا ہم کوئی جوڈیشل انجینئرنگ نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے ہم اپنی عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، بھائی سپریم کورٹ کیا ہے؟ کیا یہ کورٹ آف فیڈریشن نہیں ہے؟ ہاں وکیل بھائی سب جانتے ہیں، یہ سپریم کورٹ جو ہے کورٹ آف فیڈریشن ہے. کیا یہ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ یہ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے. لہذا سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. کوئی اور متبادل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی، نہ بننے دیں گے. آپ کو ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا، وکلا کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا کوئی متبادل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے. ہم اس بارے میں کلیئر ہو جائیں. اگر کسی کو خوشفہمی ہے کہ ہمیں کچھ انعام کہیں سے ملنے لگا ہے تو یہ نہیں ہونے لگا. اگر یہ عدالتیں بک گئیں، یہ عدالتیں ڈر گئیں، یہ عدالتیں تحقیق ہو گئیں، جرنیلوں کے تابع ہو گئیں، تو پھر پاکستان میں نہ آئین ہے نہ عدلیہ ہے. تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. جو لوگ، اور مجھے فخر ہے بہت سے وکلا نے بڑے اچھے آرٹیکلز لکھے ہیں
جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی متبادل عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی متنازع عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ 30 ستمبر کا آرٹیکل جو کہ دا نیوز میں چھپا ہے، صلاح الدین احمد نے، ایکس پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے جورسپروڈینشلی ثابت کیا ہے کہ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کن ممالک میں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسے ملک میں جس میں انٹیگریٹڈ نظام ہے، یونیفائڈ نظام ہے، جس طرح پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں ہے، وہاں کوئی سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوتی۔ وہاں کی سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا جن ممالک میں سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے وہاں یونیفائڈ کورٹ سسٹم نہیں ہوتا، وہاں پر ڈیوائیڈڈ اور پیرلل کورٹ سسٹمز ہوتے ہیں، یہ سول کا، یہ کرمنل کا، یہ ایڈمنسٹریٹو کا، یہ لیبر کا، یہ سوشل کا، یہ کچھ 6 نظام ہوتے ہیں، جیسے جرمنی میں ہے، جیسے فرانس میں ہے۔ وہاں پر ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جاتی ہے۔ یہ لوگ کس کو بتا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی جہاں آلریڈی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے؟ لہٰذا یہ بات میں پھر کہوں گا، اس کو آپ اچھی طرح اسٹڈی کر لیں۔ کئی لوگ مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ کے جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک بیرسٹر کے نام کے بھی آرٹیکل آیا ہے، اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ وہ بیرسٹر کس بات کا ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ پیرلل کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بنا کرتی۔ وہ اپنے نام سے بیرسٹری ہٹا دے، اپنا کالا کوٹ کو آگ لگا دے اگر وہ سمجھتا ہے متبادل عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ لوگوں کے فیوچر کی بات ہے۔ ہم تو اپنا وقت نکال چکے ہیں، میری جنریشن تو اپنے وقت گزار چکی ہے۔ آپ کے ساتھ جس دن تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے۔ لیکن عدلیہ، آئین اور ملک کا فیوچر آپ لوگ ہیں۔ نوجوان وکلا، لیڈی وکلا اور سب ہیں، آپ لوگوں نے اس میں سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ میں اس لیے آپ سب سے دوسری بات، جو جوڈیشل کمیشن آرٹیکل 175A کے تحت بنا، ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور چیف جسٹس کا سکسیشن اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگے گا، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، اس کے پیچھے آپ کی وکلا کی 50 سالہ اسٹرگل ہے۔ آئین کے تحت ہم نے بارہا کیا، سینیورٹی کے پرنسپل پر مرضی سے نیچے سے اٹھا کے کسی کو جج مت لگاؤ، جب بھی لگاؤ گے بڑی تباہی ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا، میرے ساتھ کے لوگ جانتے ہیں اور جو میرے ساتھ سینئر لوگ ہیں، 1994 میں یہ غلطی میڈم بے نظیر بھٹو نے کی، اور سجان سینئر موسٹ جج تھا سپریم کورٹ کا، اس کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے اٹھایا سجاد علی شاہ کو۔ اس کے بعد جو عدلیہ کی تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس قدر ڈیوائیڈڈ 1997 میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو ان کے آپس میں اتفاق کرنے کے لیے آئے تھے، جو ہم نے سین دیکھے ہیں۔ خدا کرے پھر ہمیں یہ سین نہ دیکھنے پڑے۔ آپ لوگ اس سے روک لیں، اور اسی لیے ہم نے تب کہا کہ ایک ہی پرنسپل پر چیف جسٹس کی قدر ہوگی، چاہے سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو، سینیورٹی اور صرف سینیورٹی، تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ پڑے۔ آج چند ایک سپریم کورٹ کے جج، چند ایک ہے، مجھے خوشی ہے کہ میجورٹی سپریم کورٹ آج صحیح جگہ کھڑی ہے، یہ چند ایک لوگ ہیں، ایک قاضی جو قاضی کہلانے کے قابل نہیں ہے، شرمناک بات ہے وہ اپنے آپ کو قاضی کہتا ہے۔ میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں، میں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہے، یہ اپرائٹ جج ہے۔ میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفائی کیا، میں نے عمران خان سے لڑائی لڑائی کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو، ریفرنس بھیج ایک جج کے خلاف۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ بعد میں بتاؤ مال ہوگا، یہ اس طرح سے تباہ ہوگا، یہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ عدلیہ کو تباہ کرے گا اندر سے۔
میں تاریخ کے کسی حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن مجھے خدا نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح بکے گا، کس طرح اپنے کانشیس کا سودا کرے گا، کس طرح پروموٹ کرے گا فلور کراسنگ کو۔ 63A کا کیا ضرورت تھی اس وقت کیس سننے کی؟ 2 سال سے پڑا تھا ریویو پٹیشن، تم تو جانے والے ہو 15 دن میں، تم جاؤ گھر اپنے، اگلا چیف جسٹس آئے گا خود لگائے گا وہ کیس، اس لیے کہ تمہیں جلدی پڑی ہے، یا تمہاری عمر کا اضافہ ہو جائے یا تمہیں جو نئی جعلی کورٹ بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے، تاکہ تم عدلیہ کو چلنے نہ دو، آئین کو چلنے نہ دو، بھول جاؤ تم جیسے بڑے آئے اور چلے گئے۔ آج کسی کو شاد حسن خان یاد ہے؟ آج کسی کو شیخ ریاض یاد ہے؟ کسی کو نہیں، کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچانتا۔ قاضی تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، کچھ سالوں بعد تم اپنے چہرہ نہیں دکھا سکو گے، بلکہ فوری طور پہ ریٹائر ہونے کے بعد چہرہ نہیں دکھا سکو گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ تحریک چلانی ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ یہ جعلی آئینی پیکج جس کا مقصد عدلیہ کی تباہی ہے یہ واپس نہیں ہو جاتا، میں ان دوستوں سے بھی، ان سے بھی جو کسی بھی پارٹی میں ہے، اگر وکیل ہیں اور پارلیمنٹ میں ہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں، میں کر بھی چکا ہوں کہ بھائی تم وکیل ہو کر آئین کے محافظ ہو، تم پارٹی کے ملازم نہیں ہو، تم آئین کے وجہ سے اس جگہ بیٹھے ہو ایم این اے بن کے یا سینیٹر بن کے، اب غداری کرو گے اپنے آئین کے ساتھ کرو گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی پارلیمنٹیرین نے اس آئینی پیکج کا ووٹ دیا اس نے آئین کے ساتھ کھلم کھلا غداری کی ہوگی، وہ آرٹیکل 6 کے تحت سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کا ملزم ہوگا، اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین کو سبورٹ کیا ہے۔ میں پھر بھی ان کو کہتا ہوں کہ وکیلوں کا ساتھ دو، وکیلوں کی سوچ کا ساتھ دو، آئین کا ساتھ دو، عدلیہ کی آزادی کا ساتھ دو، پاکستان کو، پاکستان کی فیڈریشن کو بچانے کا ساتھ دو، نہ کہ اپنے آپ کو نمبرز میں تبدیل کر دو، اتنے نمبر ہو گئے، اتنے نمبر کم ہو گئے، اتنے کو اٹھا دیا، اتنے کو لالچ دے دیا۔ میں امید کرتا ہوں ان وکلاء سے جو پارلیمنٹ میں کسی پارٹی سے بھی ہے وہ پہلا اور سب سے اہم چیز آئین کو سمجھ کے آئین کو بچائیں گے۔ اور آخر میں ایک اور اپیل کرنا چاہتا ہوں سب بار ایسوسیشنز کو، ہم نے پچھلی تحریک میں بھی ہر تھرسڈے کو ہر بار ایسوسیشن نے جنرل ہاؤس کیا اور اس کے بعد ڈیمونسٹریشن کی۔ میں ہر بار سے اس کنونشن کے ذریعے ہر بار ایسوسیشن کو اپیل کرتا ہوں کہ ہر تھرسڈے کو آپ جنرل ہاؤس کر کے اس سو کالڈ آئینی پیکج کو مسترد کریں، کنڈیم کریں اور ڈیمونسٹریٹ کریں، تاکہ تب ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اگر آئین بچا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا ممنون ہوں، آپ اتنی تعداد میں تشریف لائے ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالی جس تحریک کو لے کے آگے جا رہے ہیں وہ تحریک پاکستان کی آئینی تاریخ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے ان مخصوص قوتوں نے، ان سے آئین کو بچانے کی، چھڑوانے کی ایک بڑی اہم تحریک ہوگی۔ اور اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی، سوائے جو چیف ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑے تحفظات ہیں، باقی سپریم کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بڑی کرج کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور باقی ہائی کورٹس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر اور انہی کے سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اور فیصلے بہادری سے کرنے چاہیے۔ کسی سے ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان جرنیلوں سے مت ڈرو، یہ تو اپنا ملک کا تحفظ نہیں کر پا رہے بھائی،
तुम हर रोज़ कितने हमारे फौजी भाई हलाक होते हैं, शहीद हो जाते हैं, कितने हमारे जो है पुलिस वाले शहीद होते हैं इन टेररिस्ट के हाथों में। अब वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ तुम्हें आइन ने एक मकसद दिया है कि तुम उनके ख़िलाफ़ लड़ोगे। तुम्हें पड़ी हुई सियासत करने की, और खुदारा छोड़ो सियासत को, जाके तहफ़्फ़ुज़ करो, कौम का तहफ़्फ़ुज़ करो, कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो, और छोड़ो ये जो जुडिशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हो। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका ममनून हूँ कि आपने मुझे चंद बातें करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।